امام البربہاری کی کتاب شرح السنہ کے درس میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ علم کو پھیلاؤ اور ایسوں کی طرف دھیان مت دو۔ الفقيه لا يماري، يعني لا يجادل لضيع الوقت بالجدال العقيم، وإنما يلقي الفقه وينشره، فإن اعترض معترض فإنه لا يلتفت إليه ولا يرده ذلك عن نشر العلم وبيان الحق، ولو اعترض من اعترض، ولا يجادل مثل هذا الذي ليس هدفه الحق، وإنما هدفه صد العلم والوقوف في وجه العلم. هذا لا يلتفت إليه ولا يعتبر شيئا. فالعالم ينشر علمه وينشر الحق، ولا ينظر إلى من يعترض عليه أو يقف في طريقه، فإن قبل الحمد لله وهذا هو المطلوب، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه وأقام الحج. ولو أن العلماء التفتوا إلى المعترضين وإلى المجادلين لما أخذ العلم طريقه إلى الناس. ما كل الناس يرضون عن الحق، أكثر الناس لا يريدون الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا علينا من المعترضين والمشوشين والذين يريدون إشغال الناس بالجدل العقيم ويرخصون عليهم العلم النافع. هؤلاء لا عبرة بهم في كل زمان ومكان. فالعلماء يأخذون طريقهم في نشر العلم دائما وأبدا، ولا يلتفتون إلى من عارض. وليس من شرط تبليغ العلم أن يقبل من كل الناس، هم من شرطه هذا، إنما من شرطه أن من يريد الحق يأخذه، ومن لا يريد الحق فهو ما اختار لنفسه. شیخ کہتے ہیں کہ سمجھدار شخص بحث میں نہیں پڑتا، یعنی جدال اور تکرار نہیں کرتا اور اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ فقہ یعنی علم کو پھیلاتا ہے اور نشر کرتا ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی کا اعتراض کرنا اسے علم پھیلانے اور حق کو بیان کرنے سے روکتا ہے، گرچہ اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض کیوں نہ کرتے ہوں۔ نہ ہی وہ ان جیسوں سے بحث و تکرار کرتا ہے جن کا مقصد حق پانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد علم سے روکنا ہے اور علم کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ ایسوں کی طرف نہ کوئی توجہ دی جائے اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار کیا جائے۔ عالم تو اپنے علم کو اور حق کو نشر کرتا ہے، اور وہ ان کی طرف نہیں دیکھتا جو اس پر اعتراض کرتے ہیں یا اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اگر ایسا شخص نصیحت قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ یہی مطلوب تھا، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس نصیحت کرنے والے نے پورا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا اور حجت تمام کر دی۔ اور اگر علماء ان اعتراض کرنے والوں اور بحث و مباحثہ کرنے والوں کی طرف التفات کرتے رہتے تو علم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ ہر شخص حق سے راضی نہیں ہوتا، اکثر لوگ حق نہیں چاہتے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ پھر شیخ کہتے ہیں ہمیں اعتراض اور الجھن پیدا کرنے والوں کا اور جو لوگوں کو بحث و مباحثے میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں میں نفع بخش علم کی اہمیت کم کرتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ایسوں کی کسی زمانے میں اور کسی جگہ پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علماء ہمیشہ علم کو نشر کرنے کے لیے اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتے جو اعتراض کرتے ہیں۔ علم کے تبلیغ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اسے ہر شخص سے قبولیت حاصل ہو، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جو حق چاہتا ہے وہ اسے قبول کر لے، اور جو حق نہیں چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے خود مختار ہے۔